اس پاک خاتون کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ آیا اور کہا اے کنواری مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک نیک اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ نیک اور پارسا خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ خاتون جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے زمانے میں تمام عورتوں سے برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد، زاہد اور عالم تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ نے منت مانگی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے حاضر کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کے یہاں پر روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا نہ دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا تھا اور خود عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی۔ حضرت حنا نے بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں کیونکہ آپ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے حنا نے ولادت کے بعد آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجابروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجابرین وہ قلم جن سے وہ توریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کی قلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ میں الٹا طرف بہا دیا اور وہ ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے۔ اس طرح بی بی مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ لگتی تھی، لہذا ان سے بڑھ کر ان کی بہتر پرورش اور کوئی نہ کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا، جہاں زکریا علیہ السلام کے علاوہ وہ اور کوئی نہ آ جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے کھجرے میں رکھے ہوتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، انہیں کون دے جاتا ہے، تو حضرت مریم فرماتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں ساری جہاں کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی، جہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہیں، اور وہ لوگ آپ کا بہت عزت اور احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے
حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے پناہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرج داتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہے، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور نہ تو میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، ایسے ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دیا، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہے، اور بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا کے ٹھہر گئی۔ آپ اس مکان پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد زر شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنوں کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھول بسی ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دیا۔ اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اس عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے، حالت زار تنگ ہو گئی۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالات کے جواب کیسے دے گا؟ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے، جا کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس میں واپس آ گئی۔ روایاتوں میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور عمر مبارک 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔